الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ساری کائنات کا بنانے والا وحدہ لا شریک لہ، تنہا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بغیر کسی مدد کے اور شرکت کے بنائی ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہاں تک کہ جو ہمیں خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اس خالی جگہ کو بھی اللہ نے پیدا کیا کہ بھائی خالی جگہ پہلے سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں چیزیں ڈال دی، ایسا نہیں۔ خالی جگہ بھی اللہ نے بنائی۔ اندھیرے کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے کہ اجالے کو پیدا کیا تو اندھیرا چلا گیا، ایسا نہیں، بلکہ اجالے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اندھیرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کہ ہمارا جو ہے اس پر ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے، اچھی تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے، اور جو بری تقدیر ہے بظاہر ہماری نظر میں بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے زبردست حکمت والے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا برا ہے اور کیا اچھا۔ ہم کسی بھی چیز کو برا نہیں کہہ سکتے، ہماری نظر میں وہ بری نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ چیزیں اچھی ہے یا بری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دنیا میں بہت کم نعمتیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا، کھانے کے لیے 3 وقت کی روٹی نہیں ملی، پہننے کے لیے مناسب کپڑا نہیں ملا، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ملی۔ بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ اس کی قسمت بہت بری ہے، اس کو کچھ ملا نہیں۔ لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے نعمتوں کا بھی سوال کرنے والا۔ ایک مرتبہ بھوک کی شدت کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گھر سے باہر آئے کہ بھوک نے بے چین کیا ہوا تھا، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے، پوچھا تم کیوں آئے اتنی دھوپ کے اندر؟ کہنے لگے کہ بھوک نے پریشان کیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور دونوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کا بھی وہی حال ہے جو میرا حال ہے۔ تو آپ جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ایک انصاری مالدار صحابی تھے، ان کے کھجور کے بہت باغات تھے۔ تو آپ ان کے باغ میں پہنچے، باغ کے اندر ہی ان کا گھر تھا۔ تو ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ ابو ایوب تو گھر پہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ تشریف رکھو۔ تو تینوں کو جو ہے باغ میں بٹھایا، اور باغ میں بٹھانے کے بعد کچی پکی کھجوریں، کچھ پکی ہوئی، کچھ کچی، کچھ آدھی کچی آدھی پکی، ایسی بہت ساری کھجوریں لا کر جو ہے سامنے رکھ دی کہ جو دل کرے وہ کھائے آدمی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھانی شروع کی، صحابہ نے بھی کھائی۔ اس کے بعد جو ہے ٹھنڈا پانی، گڑھے کا ٹھنڈا پانی لا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 دن کے بعد تو کھجور ملی، وہ بھی ایسا نہیں کوئی گوشت مل گیا، اور آپ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں، واقعے کا مفہوم بتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ہم سے سوال کرنے والا ہے۔ ہر نعمت کا اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ اس چھاؤں میں ہم بیٹھے نا، اس چھاؤں کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھنڈے پانی کا بھی سوال کیا جائے گا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو ٹھنڈا پانی ہم پیتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا۔
کہا کہ ہاں اس کا بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میں نے تجھ کو ٹھنڈا پانی دیا تھا، سر چھپانے کے لیے چھت دی تھی، سایہ دیا تھا تجھ کو، پیٹ بھرنے کے لیے تجھ کو اناج دیا تھا، ہاتھ پیروں میں تیری قوت دی تھی. جتنی بھی نعمتیں بندے کو ملی ہیں یہ ساری نعمتوں کا اللہ سوال کریں گے. فرمایا کہ جو یہ اعمال لے کر جائے گا یہ تو اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں ہی ختم ہو جائیں گے. جو بندے جو پہاڑوں کے جیسے اعمال لے کر جائیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے اتنے عمل کیے، تو جب اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے اس پر احسانات اور اپنی نعمتیں جو ہے اس کو بتائیں گے اور نعمتوں کے مقابلے میں اس کے احسانات تولے جائیں گے تو نعمتیں بڑھ جائیں گی. اور جنت میں بندہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا. جنت میں اپنے فضل سے جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا کہ میں نے تو اتنے حج کر لیے اور میں نے تو اتنے قرآن پڑھ لیے اور اتنی نمازیں پڑھ لی. کہ نعمتیں کتنی کھائی اللہ کی، نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے. بچپن سے نعمتیں اللہ کی کھا رہے، چبا رہے، نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے میں زبان نہیں گھسی. اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فقیر تھا، اس کے پورے جسم پہ پھوڑے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر. وہ کہنے لگا کس بات کا شکر ادا کروں؟ مجھ کو کون سی نعمت ملی؟ میرے پاس تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے، میں تو تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں. تو فرمایا پانی پیتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں پیتا ہوں. اس پانی کا پیشاب بنتا ہے؟ کہ ہاں بنتا ہے. بولے یہ نعمت کیا کم ہے؟ ارے بھائی یہ اتنی بڑی نعمت کیا کم نعمت ہے؟ آج آپ دیکھو جس کا گردہ فیل ہو جائے، کڈنی فیل ہو جائے، اس کا کیا حال ہے کہ پانی جو ہے پیشاب ہی نہیں بنا رہا، گردہ فیل ہو گیا، اب ڈائلیسس ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، جان الگ ہلکی ہو رہی ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. یہ آنکھوں کی روشنی کتنی بڑی نعمت، ہم دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو. یہ بولنے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت کہ ہم اپنی بات سامنے والے کو سمجھا پا رہے ہیں. جو گونگے بہرے ان سے پوچھو کتنی بڑی نعمت اللہ نے ان سے لے لی. تو گونگے بہروں کی جماعتیں چلتی ہیں اللہ کے راستے میں، وہ بیچارے اشاروں میں ہی بات کرتے ہیں، اشاروں میں ہی بیان کرتے ہیں، سن نہیں پاتے کوئی چیز، اسی لیے بول نہیں پاتے. پیدائشی گونگا کوئی بھی نہیں ہوتا، جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا ہوتا ہے. جو بہرا پیدا ہوتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی کوئی الفاظ کوئی لفظ سنتا نہیں، اسی لیے بول نہیں پاتا. تو یہ اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج آدمی صرف پیسے کی وجہ سے اللہ سے ناراض ہے. روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، تنگ دستی ہے، تنگی ہے، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. دیکھو ضروریات تو اللہ سب کی پوری کر رہا ہے. روٹی کپڑا اور مکان ضروریات ہیں، ضروریات تو اللہ سب کی پوری کر رہا ہے، لیکن خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اسی لیے پریشان ہے. بڑا گھر ہو، بلڈنگ میں ہو، بلڈنگ والے ٹاور میں ہو، ٹاور والے سوچ رہے ہیں بنگلہ ہو، سائیکل والا سوچ رہا ہے بائک ہو، بائک والا سوچ رہا ہے کار ہو، خواہشات پوری نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں سب کو دے رکھی ہیں، لیکن اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے جو تقسیم کی ہے اس پہ راضی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حاسدین پر بڑا غصہ ہے، حسد کرنے والوں پر اللہ کا بڑا غصہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں. اس کو اتنا کیوں دیا، میرے کو کم کیوں دیا؟ اس کے بچے اتنا کما رہے، میرے بچے کیوں نہیں کما رہے؟ اس کی زندگی اچھی کیوں، میری زندگی اس سے کم اچھی کیوں؟
کہ آدمی دوسروں کے سکھ سے زیادہ پریشان ہے، اپنے دکھ سے کم پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، بے انتہا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو آدمی بیٹھ کے کم سے کم سوچے کہ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچے گا تو کم سے کم شکر ادا کرے گا. ورنہ اللہ سے شکایت ہے اس کے دل میں 24 گھنٹے، اللہ سے شکایت ہے. دعا مانگ رہا ہے تو بھی شکایت ہی کر رہا ہے کہ میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، میرے کو یہ نہیں ملا. دوستوں یاروں سے مل رہا ہے تو شکایت کر رہا ہے، ارے اپنا تو نصیب ہی ایسا ہے. یہ کس کی شکایت کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے لوگوں سے. ارے نصیب اللہ نے بنایا، اللہ کی شکایت لوگوں سے کر رہا ہے. ذرا سا بیمار ہوا، سر میں درد ہوا تو سر پہ رومال باندھ کے گھوم رہا ہے. کیا ہو گیا؟ ارے بھائی سر میں بہت درد، بھائی دانت میں بہت درد ہے، بھائی بہت بیمار ہوں. اور نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کا تذکرہ نہیں کر رہا اللہ کے سامنے. اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا کہ بھائی اللہ نے بہت کچھ دیا، بھائی بہت دیا. کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی. کیسے کیسے لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، کیسے کیسے لوگ راستوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پیدا بھی فٹ پاتھ پہ ہوئے، مرے بھی فٹ پاتھ. پوری زندگی گھر نصیب ہی نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں گھر تو دیا. ایسے لوگ ہیں جو جن کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے. آپ افریقہ چلے جاؤ، ایسے ایسے ملک ہیں کہ کھانے کے لیے نہیں ہے ان کے پاس، کھانے کے لیے. زمین میں جو ایک شکرکند کی طرح ایک چیز پیدا ہوتی ہے کینیا کے اندر، اسی پر گزارا ہے، دوسری کوئی چیز نہیں. اسی کو بوائل کرنا ہے، اسی کو کھانا ہے. نہ گیہوں ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے، نہ چکن ہے، نہ مٹن ہے، نہ تندوری روٹی ہے، نہ نان ہے. یہاں تو ویرائٹی کھا رہے ہیں نا. ایسی جگہ ہے جہاں لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن کے پاس 3 وقت کے لیے کھانے کو چیزیں میسر نہیں ہے. کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے. ہماری زبان پہ صرف شکایت ہے. ہر آدمی اپنے دل کے اندر اللہ سے شکایت لے کے بیٹھا ہے، میرے کو یہ نہیں ملا، اور وہ چیز مل گئی تو پھر یہ نہیں ملی، پھر وہ چیز مل گئی تو میرے کو یہ نہیں ملی. غرض کے اس کے دل میں اللہ سے شکایتیں ہیں، اللہ کا شکر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہوں، اس کی نعمتوں کو بڑھاتا ہوں میں. آج ہم شکر ادا نہیں کر رہے، اسی لیے ہماری نعمتیں بھی نہیں بڑھ رہی. لوگوں کے اوپر حسد کر رہے ہیں، اس کے پاس ایسا کیوں، میرے پاس ایسا کیوں نہیں. اس سے ہماری نعمتیں گھٹ رہی ہیں. حسد کرنے سے سامنے والے کا تو کوئی نقصان نہیں، ہمارا اپنا نقصان ہے. ارے کسی دوست نے اگر کوئی بائک خرید لی، کار خرید لی تو اس کو 2 دعا دے دے آدمی. بلکہ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سب سے پہلے قبول کرتے. کوئی ہمارا پڑوسی پریشان ہے، دوست پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ فلاں بندے کی پریشانی دور کر دے. اس کو پتہ نہیں ہے ہم نے اس کے لیے دعا مانگی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فرشتے پیدا کیے اس کے لیے. جب بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما. اس کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے. ارے بھائی کسی کے پاس روزی نہیں ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کی نوکری لگا دے، اس کی جو ہے پریشانی، اس کی تنگی دور کر دے. وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ پہلے اس کی تنگی دور کر، پہلے اس کی پریشانی دور کر. بتاؤ اللہ کے معصوم جو ہے فرشتے ان کی دعا پہلے قبول ہوتی. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور پیٹھ پیچھے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے. کیونکہ اس عمل کے اندر جو اخلاص ہے سامنے والے کو معلوم نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، سامنے والے کو نہیں معلوم ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اگر ہم مال نہیں دے سکتے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، پریشان حال ہے، ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس خود نہیں ہے دینے کے لیے، ہم اس کو کیا دیں گے؟ تو بھائی اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ تم کو اس لائق بنا دے گا کہ تم دینے والے بن جاؤ. کیونکہ اس عمل میں اخلاص ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی دوسرا جانتا نہیں اس کو.